نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ سورہ نساء کے اختتام پہ کچھ سوالات، کچھ ایشوز ہیں جو زیر بحث آ رہے ہیں۔ پہلا ایک میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے ایک سوال تھا، پھر منافقین کے حوالے سے، اب اہل کتاب کا ایک سوال نقل ہو رہا ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ اے نبی، تم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان پہ ایک کتاب نازل کرو، قرآن کو علاوہ آسمان سے ایک کتاب نازل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو جاننے کے لیے نت نئے مطالبے کرتے رہتے تھے، ماننا تو تھا نہیں، ان کی ساری صلاحیتیں صرف مطالبہ کرنے میں صرف ہوتی تھیں۔ تو یہ ایک اور مطالبہ ہے ان کا کہ یہ قرآن جو آ رہا ہے اس کو نہیں مانیں گے ہم، ایک کتاب براہ راست ہم پہ نازل کر کے دکھائیں۔ تو اس پہ اب اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑی چیزیں مانگ چکے ہیں۔ کہنے لگے ان سے ہمیں اللہ کو سامنے لا کے دکھاؤ۔ ان کے اس مطالبے پہ کڑک نے انہیں آ لیا۔ پھر ان کا معاملہ یہ تھا کہ موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ ان کے جرائم کا ایک ایک کر کے ذکر ہو رہا ہے۔ طور کو ان پہ بلند کر کے ان سے جب تورات دی گئی تو عہد لیا گیا تھا۔ پھر ان کو یہ تلقین کی گئی تھی کہ جب آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ شہر میں جب داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو وہاں انہوں نے الفاظ ہی بدل دیے تھے اور پھر وہاں جا کے خوب بدکاریاں کی تھیں۔ پھر ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سبت کا جو دن ہے اس کے معاملے میں کوئی زیادتی نہیں کرنا، بلکہ جو احکام دیے گئے ان کی پابندی کرنا، اور ان تمام امور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا مضبوط عہد لیا تھا۔ لیکن ہر دفعہ یہ عہد کو توڑتے رہے ہیں، اور اس واسطے ان کے عہد شکنی کی بنا پہ، اللہ کی آیات کے کفر کی بنا پہ، اور نبیوں کے قتل کیے جانے کی بنا، قتل کرنے کی بنا پہ بغیر کسی حق کے، اور ان کے اس قول کی بنا پہ کہ ہمارے دل جو ہیں غلافوں میں محفوظ ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان پہ مہر لگ گئی ہے ان کے کفر کے سبب۔ اب یہ تھوڑوں کو چھوڑ کر ایمان نہیں لانے کے، ان کے کفر کے سبب اور مریم علیہ السلام پر ان کی بہتان عظیم کے سبب، اور ان کے اس قول کے سبب کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا، یہ ان کے جرائم ہیں۔ اور پھر اس کے بارے میں تو اللہ نے رک کے واضح کیا ہے کہ ان کی غلط فہمی ہے، کوئی قتل نہیں کیا، کوئی سلیب نہیں دی، معاملہ بالکل مشتبہ تھا ان کے اوپر۔ اور یہ جو عیسائی ہیں جو اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں، یہ بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی نہیں ہے، صرف اپنے وہام کی پیروی کر رہے ہیں۔ انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا، اللہ نے انہیں اٹھا لیا تھا، اور اللہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو ان سارے جرائم کی بنا پہ ان پہ لعنت ہو چکی ہے، یہ مطالبے کرتے رہیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور آخر میں ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ ان میں سے کوئی نہیں ہے اہل کتاب میں سے مگر وہ کہ اپنی موت سے پہلے اس قرآن کو وہ مان لے گا۔ ماننے سے مراد ایمان لانا نہیں بلکہ یقین کر لے گا۔ ایک ایمان ہوتا ہے جو بلا تصدیق قلب کیا جاتا ہے، یعنی حقیقت اتنی واضح کہ اس کا انکار ہو ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ پیشگوئی یہ جو کی جا رہی ہے کہ اپنی موت سے پہلے یہ سب دیکھ کے جائیں گے یہ لوگ، اور قیامت کے دن پھر یہ قرآن ان کے خلاف گواہی دینے والا بنے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں فیصلہ ہے۔ اور پھر ان کے جرائم کا سلسلہ بھی جاری ہے کہ ان کی انہی حرکتوں کی بنا پہ جو حلال چیزیں ان کے لیے تھیں وہ حرام کر دی گئیں، اور ان کے جرائم کی بنا پہ جو اس میں لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا ہے، اور ان کے حرام خوری یعنی سود خوری کی بنا پہ، حالانکہ ان کو اس سے روکا گیا تھا، اور اموال باطل لوگوں کے اموال باطل طریقے سے کھانے کی بنا پر، ان سب امور کی بنا پر ان پہ لعنت کی گئی، ان کے لیے سزا، اور قیامت کے دن ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یہ ان کے جرائم ہیں جو اللہ تعالیٰ گنا رہے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ تم مانگ رہے ہو ہم سے کتاب کہ آسمان سے تم پہ نازل کریں۔ کبھی اپنی تاریخ میں دیکھا ہے تم کرتے کیا رہے ہو؟ جب کبھی تمہارے ساتھ ہدایت کا معاملہ کیا گیا ہے تم نے یہ رویہ اختیار کیا، اور ہم آخری موقع تمہیں دے رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ تم اسے مانو تم پھر اسی مطالبے کے اوپر کھڑے ہوئے ہو۔ تو یہ اس پہ ایک بڑا سخت تبصرہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پھر یہ واضح کیا کہ یہ کس بنیاد پہ کتاب مانگتے ہیں۔ ہم تو جس طریقے سے نبی تم پہ وحی کی ہے ہم نے اس سے پہلے سب جانتے ہیں، نوح پہ نبی کی وحی کی ہے ہم نے، اس سے پہلے کے جو اس کے بعد کے جو نبی تھے ان پہ وحی کی ہے ہم نے، ابراہیم پہ وحی کی ہے، اسماعیل پہ، اسحاق پہ، یعقوب پہ، ان کی اولاد پہ،
عیسیٰ پہ، ایوب پہ، یونس پہ، ہارون پہ، سلیمان پہ، ان سب پہ ہم نے وحی کی ہے. داؤد کو ہم نے کتاب دی. ان سارے رسولوں پہ جن کا قصہ ہم تمہیں سنا چکے ہیں اس سے پہلے، ان پہ وحی کی. بہت سے رسول ایسے ہیں جن کا قصہ نہیں سنایا، ان پہ بھی وحی کی. موسیٰ سے ہم نے کلام کیا. تو یہ یہودیوں کو کیا معلوم نہیں ہے؟ یہ پہلی دفعہ وحی اتر رہی ہے. ان کو نبوت کی پوری تاریخ معلوم ہے. اسی طریقے سے وحی اترتی رہی ہے، ایسے ہی کتابیں آتی رہی ہیں. کس طرح مطالبہ کرتے ہیں؟ یہ نہیں مانتے تو نہیں مانے. اللہ نے بہرحال گواہی دے دی ہے کہ جو اس نے نازل کیا ہے وہ اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے. یہی گواہی فرشتے دے رہے ہیں اور اللہ ہی کی گواہی کافی ہے. نہیں مانتے تو نہ مانے، ان کو چھوڑو. پھر اس کے بعد یعنی یہ گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے جرائم ہیں، یہود کے جرائم ہیں. اور اس کے بعد ساتھ میں اب عیسائیوں کو بھی لے لیا ہے اور یہ فرمایا کہ اے اہل کتاب، دیکھو اپنے دین میں تم غلو مت کرو اور اللہ پر حق کے سوا کچھ اور منسوب نہ کرو. مسیح ابن مریم اللہ کے رسول تھے، اللہ کا کلمہ تھے جو انہوں نے مریم کی طرف القاء کیا، وہ اس کی روح تھے. تو بس تم ایمان لاؤ اللہ پہ، اس کے رسولوں پہ. اور دیکھو یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ تو ایک ہی ہے، وہ پاک ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا بیٹا ہو؟ اس کا ہی تو ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ ہی کارساز ہونے کے لیے کافی ہے. یہ ہے توحید کی دوسری دلیل. اس کو سمجھنے یہ کیا چیز ہے. توحید کی پہلی دلیل ہم نے پڑھی تھی، وہ دلیل یہ تھی کہ جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، جو پال رہا ہے، جو کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے، تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے نا. یہ پہلی دلیل تھی. اب دوسری دلیل قرآن یہ دے رہا ہے اور یہ بہت ریپیٹ ہوگی کہ پروردگار ہے کون؟ وہ مالک مطلق ہے، قادر مطلق ہے، کسی کا محتاج نہیں، کسی کا ضرورت مند نہیں. تو یہ بتاؤ اس سے کسی شریک کی، کسی بیٹے یا بیٹی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس دنیا میں جب ہم کوئی شراکت کا معاملہ کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا. ہم سارا سرمایہ خود نہیں لگا سکتے، آدھا ایک شخص لایا، آدھا دوسرا لایا ہے. ساری نگرانی خود نہیں کر سکتے، تھوڑا وقت ایک صاحب دیکھیں گے، تھوڑے وقت دوسرے صاحب دیکھیں گے. اچھا سارا رسک خود نہیں لے سکتے، اس لیے کچھ سرمایہ ایک نے لگایا، کچھ نے اپنا سرمایہ لگایا کہ اگر ڈوبے تو سارا سرمایہ ایک جگہ نہ ڈوب جائے. تو یہ بتاؤ کہ اللہ کو اس میں سے کون سا حضور درپیش ہے؟ وہ تو پیچھے دیکھ چکے ہیں ہم کہ نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ نیند ہوتی ہے. اس کی کرسی حاوی ہے، وہ سب نگرانی کرتا ہے، تھکتا نہیں ہے. اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ اپنی ذات میں قائم ہے، سب کو زندہ رکھے ہوئے ہے. سب کچھ اسی کی ملک ہے، جو یہاں پہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اسی کی بادشاہی ہے. تو اس کو شریک بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا وہ معاذ اللہ رات کو سو جاتا ہے کہ اس کا بیٹا ایک آ کے رات کو نگرانی کرے گا؟ اس نے بتا دی ایسی تو کوئی بات نہیں. کیا اسے اونگ آ جاتی ہے کہ ان لمحوں میں، اس کے آرام کے لمحوں میں اس کی بیٹی نگرانی کرے گی دنیا کی؟ اس میں سے کیا عذر ہے جو اسے درپیش ہوتا ہے؟ یا تو اس کے متعلق تم ثابت کرو. تو قرآن نے بتا دیا سبحانہ، وہ پاک ہے، ایسی ہر چیز سے پاک ہے. اور اس بات سے بھی پاک ہے اس کا کوئی بیٹا ہو. اسے اپنی کنٹینیوشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انسان تو مر جاتا ہے، اس لیے بیٹا چاہیے، اس لیے بیٹی چاہیے ہوتی. وہ زندہ ہے، حی لا یموت، وہ کبھی نہیں مرتا. اسے کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بتاؤ کہ اس کو کسی شریک کی، اس کو کسی بیٹے کی، اس کو کسی بیٹی کی کیا ضرورت لاحق ہے؟ پہلے یہ بتاؤ، بعد میں دعویٰ کرو. تو یہ قرآن نے یہ دلیل ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، کیونکہ مشرکین کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عیسائیوں کے حوالے سے وضاحت کی ہے. پھر اب یہ سورت کے اختتام پہ ایک سوال ہے جو لوگ کر رہے ہیں. سوال ان کا یہ ہے کہ لوگ فتویٰ پوچھ رہے ہیں کہ اے نبی تو تم بتاؤ نے کلالہ کے بارے میں. کلالہ وہ سورہ نساء کے شروع میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ رشتہ دار یہاں پہ مراد ہیں جو نہ اصل میں ہوں نہ فرع میں. اصل سے مراد یہ کہ پیرنٹس میں سے کوئی نہ ہو، ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی. فرع کا مطلب یہ بیٹا بیٹی، نواسا نواسی، پوتا پوتی. اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں، بھائی بہن، چچا، تایا، خالہ، پھوپھی، یہ کلالہ رشتہ داری ہوتے ہیں جن سے اصل اور فرع کا تعلق نہ ہو. قرآن دو تین اس کے معنی ہوں، لیکن قرآن ان معنوں میں یہاں پہ استعمال کر رہا ہے. تو سوال یہ کر رہے ہیں، یہ حکم پیچھے دیا جا چکا تھا سورہ نساء میں اجمالی طور پہ کہ اگر کوئی شخص مرتا ہے اور اس کے ہاں اولاد نہ ہو
تو پھر جو بھائی بہن ہیں وہ اولاد کو ریپلیس کر دیتے ہیں وراثت میں. تو اب یہ اس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے اور اس کے یہاں اولاد نہ ہو اور اس کی اگر ایک بہن ہے تو اس بہن کو آدھا ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا. اور اگر وہ اپنی بہن کا وارث ہو رہا ہو اور بہن کی یہاں کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر اس کے لیے یعنی یہ بات کہی جا رہی وہ کل کا کل اس ترکے کا وارث ہوگا. اگر وہی اپنی بہن کا وارث ہے، ایک ہی بھائی ہے، تو کل کا کل ترکے کا وارث ہوگا اگر بہن کے ہاں کوئی اولاد نہیں. اگر مرنے والا آدمی اس طرح مر رہا ہے کہ کوئی اولاد نہیں ہے اور صرف 2 بہنیں ہیں تو پھر ان کے لیے 2/3 ہے. آپ کو یاد ہوگا بیٹیوں میں بھی یہ قانون تھا کہ بیٹی اگر ایک ہے تو آدھا ملے گا، 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر بھائی بہن اس طریقے سے ہوں کہ مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں تو پھر اصول یہ ہے کہ مرد کو 2 عورتوں کے برابر. وہ میں نے کل بتایا تھا، یہ آپ دیکھ لیجیے ایگزیکٹلی وہی ضابطہ ہے جو بیٹے بیٹیوں کے لیے ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کر دیا ہے. اب یہ سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے، سورہ نساء کے ساتھ کی یہ صورت ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت پوری کر چکے ہیں اور یعنی شریعت دے کے، ہدایت دے کے، اس کی تکمیل کر کے، اور ان کے ساتھ آخری مرتبہ انسانیت کے ساتھ آخری مرتبہ وہ کلام بھی کر رہے ہیں اور وفاداری کا عہد لے رہے ہیں. تو یہ اس لیے اہمیت ہے کہ آخری دفعہ آسمان نے جب زمین سے کلام کیا ہے تو اس طریقے سے وفاداری کا عہد لیا ہے. اس کی تفصیل کرتی ہے. اس کا پہلا حصہ آیت 1 سے 40 تک ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ شریعت کی تکمیل ہو گئی، تسہیل ہو گئی، یعنی آسان کر دی گئی ہے، آخری میثاق لیا جا رہا ہے. اور اس سے پہلے جن امتوں سے میثاق لیا گیا تھا جب انہوں نے اس عہد و میثاق کو توڑا تو ان کے ساتھ کیا ہوا، یعنی اگر تم توڑو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا، اور ہو رہا ہے. یعنی یہ تو کوئی اس کے لیے تو ہر آدمی آنکھیں کھولے تو نظر آ جائے گا اسے. اس صورت کا آغاز یہیں سے ہو رہا ہے، اہل ایمان اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان تم نے کیا ان کو پورے کرو. یعنی یہ کون سے عہد و پیمان مراد ہیں؟ خاص طور پر جو شریعت کے ضمن میں وہ جو ہے نا سمعنا و اطعنا، جو شریعت کا حکم ہے. اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم اگر مسلمان کہتے ہیں تو ہم ایک عہد میں بندھے ہوئے ہیں، اور اس عہد کے تحت ہم سے یہ تقاضا ہے کہ ہم وفاداری کریں. یہ ایک مختصر سی تمہید ہے، اس کے بعد فوراً اب اصل مضمون پہ آ گئے ہیں. وہ یہ کہ تسہیل کا مضمون ہے، آسانیاں کی جا رہی ہیں تمہارے لیے. سارے وہ چوپائے جو مویشیوں کے قسم سے ہیں سب حلال کر دیے گئے ہیں، کوئی اس میں ایگزمپشن نہیں. جو ایگزمپشن ہے وہ آگے وہ تلاوت ہم کر کے بتا دیں گے، ابھی نیچے آ رہے ہیں وہ. اس میں اگر کوئی استثناء ہے دوسرا وہ یہ کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو پھر ان کا شکار نہ کرو، ادروائز سارے تمہارے لیے مویشی جو ہیں چوپائے کی قسم کے مویشی وہ جائز ہیں. پھر دوسری بات جو تنبیہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ یہ کہ تمہیں جو رعایت جب دی جا رہی ہے اس کے نتیجے میں ایسا نہ ہو، یعنی اوپر کہا گیا ہے نا کہ حالت احرام میں شکار نہ کرو، تو اسی سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو اللہ کی شاعر ہیں ان کو حلال مت ٹھہراؤ. شعیرہ لفظ ہوتا ہے جس کی جمع شاعر ہے. شعیرے کا مطلب ہوتا ہے علامت، یعنی کچھ چیزوں کو بعض بڑے بڑے حقائق کی نشانی بنا دیا گیا، انہیں علامت بنا دیا گیا ہے. بیت اللہ الحرام اللہ کا گھر، اب اللہ تعالیٰ تو نہیں رہتے وہاں پہ، لیکن ایک نشانی بنا دیا گیا کہ ہم جب وہاں جاتے ہیں تو گویا کہ ہمیں نفسیاتی طور پہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مل رہے ہیں. تو یہ شعیرے کا مطلب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ایک ہم نے بات کہی ہے باقی بھی جتنے شاعر ہیں اس کو حلال مت ٹھہرانا، ان کی حرمت کا خیال رکھنا. اس کے بعد ان کی لسٹ دی گئی ہے اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے تمہیں مسجد حرام سے روکا گیا، تو ان لوگوں کی اب دشمنی تمہیں زیادتی کرنے پہ آمادہ نہ کریں. حصول مسلمانوں کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کریں اور برائی کے کاموں میں، حق تلفی کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کریں. اور اللہ سے مسلمانوں کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والے ہیں. پھر وہ جو ما اطلاق کہا گیا تھا، ایگزامشن کیا ہے؟ حرمت کن چیزوں کی ہے؟ مردار نہیں کھا سکتے، خون خنزیر کا گوشت ہے، غیر اللہ کے نام پہ پکارا گیا ہے، گلا گھوٹ کے جو مرا گیا ہے، چوٹ کھا کے جو مرا ہے، گر کے جو مرا ہے، سینگ لگ کے جو مرا ہے، جس کو کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو،
اگر مرنے سے پہلے ذبح کر لیا تم نے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ بھی ناجائز ہے۔ کسی استھان پہ کوئی جانور ذبح ہوا ہو وہ بھی ناجائز ہے، اس کا گوشت اگر تم جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو یہ بھی ناجائز ہے۔ یہ سب فسق کے کام ہے۔ تو یہ کفار مایوس ہو گئے تمہارے دن سے، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا ہے اور تم پہ اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بات بیان کر دی ہے۔ باقی انہوں نے رعایت دے دی، کوئی شخص اگر مجبور ہو جائے اور گناہ کی طرف مائل نہ ہو، بھوک کے ہاتھوں، تو پھر وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے، اس کی تو اللہ تعالیٰ نے رعایت ہمیشہ سے دی ہے۔ پھر ایک سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ وہ جو درندے پھاڑ کھا کے کھاتے ہیں اس کو ناجائز قرار دیا، تو یہ جو ہمارے شکاری جانور ہیں جن سے ہم شکار کرتے ہیں وہ بھی تو یہی کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ طیبات ساری حلال ہیں، اور ان جانوروں کو، شکاری جانوروں کو تم اللہ کے سکھائے ہوئے علم میں سے سکھا کر اگر سدھاتے ہو تو پھر جو یہ جانور تمہارے لیے روکے رکھیں یعنی خود نہ کھائیں تو پھر تم ان کو کھا سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کے ان کو چھوڑا کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ پھر اگلی بات، تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا، ان کا کھانا تمہارے لیے، تمہارا کھانا ان کے لیے سب جائز ہے، بشرطے کہ ان شرائط کو وہ پوری کر رہے ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ کو دسترخوان پہ سور کا گوشت رکھ دیں اور آپ کہیں کہ جی اللہ میں نے تو اجازت دے رکھی ہے، نہیں، ان حدود کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ مسلمان پاک دامن خواتین اور غیر مسلموں کی یعنی اہل کتاب کی پاک دامن خواتین، ان سے بھی شادی کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کا جواز دے دیا۔ آپ کو یاد ہوگا مشرکین سے منع کیا تھا، تو اس میں سے ایک ایکسیپشن یہ دیا ہے کہ اہل کتاب سے کر سکتے ہیں، اور یہ واضح ہے کہ یہ اس وقت کا حکم ہے جب دین اسلام غالب تھا، اور یہ امکان تھا کہ شادی کا مطلب یہ کہ تھوڑے عرصے میں وہ خاتون مسلمان ہو جائے گی۔ معاملہ اس کے برعکس ہو تو یہ حکم نہیں رہنا چاہیے۔ پھر اگلا حکم عبادات سے متعلق ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو اپنی کوہنیوں تک، اپنے سر کا مسح کر لیا کرو، اپنے پیروں کو ٹخنے تک دھو لیا کرو، اگر تم ناپاک ہو تو نہا کے پاک ہو جایا کرو، اگر مریض ہو، اگر سفر میں ہو، تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء سے آیا ہو، تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، تم نے اس وقت اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پھر پاک جگہ تلاش کرو، اس کے پھر پاک مٹی سے تم مسح کر لو ہاتھ کا، اپنے چہرے کا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، اپنی نعمت تم پہ تمام کرے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور یاد رکھو جو نعمت اللہ نے تم پہ کی ہے اور اس عہد کو جو تم سے اس نے باندھا ہے، وہ عہد کیا ہے؟ اس کو تم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مان لیا، اور اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ یہ وہ عہد ہے محترم خواتین و حضرات جو صحابہ کرام سے لیا گیا تھا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں نا مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، جب تک آدمی یہ عہد نہیں باندھتا وہ اسلام کے دائرے میں آتا ہی نہیں ہے۔ مسلمان کی حقیقی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ جب اللہ سے وفاداری کا عہد باندھے گا تب اس کے وہ حقوق قائم ہوں گے جس کا مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ایک آدمی نے یہ عہد باندھا ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے دین کے مطالبات کیا ہیں، اس کا نصیب اچھا تھا یا خراب تھا، وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، تو یہ سمجھ لیں کہ قرآن کے مطابق یہ جو نتائج نکل رہے ہیں، نتائج یہ نکل رہے ہیں کہ جتنے بھی وعدے ہیں اصل میں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اس جگہ پہ آ کے کھڑے ہوں۔ جس آدمی کو اتنا شعور، اتنا احساس بھی نہیں ہے کہ سمعنا واطعنا ہی وہ کہہ دے اللہ کا حکم سن کے، مجھے بتائیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے حقوق قائم کیسے ہوں گے؟ تو یہ بنیادی بات ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پہ ہم بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ دین کا لازمی علم حاصل کرنا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ یہ انسانوں کی، مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ آپ لوگ بہت کچھ دین کے نام پہ سنتے ہیں، لیکن دین کے مطالبات کیا ہیں ان کو سیکھنا، ان کا جاننا یہ لازمی ہے، یہ فرض ہے۔ یہ اگر نہیں کیا تو پھر آپ اندازہ کر لیجیے، جب یہی نہیں پتا کرنا کیا ہے تو پھر جو شخص اٹھے گا آپ کو کوئی ایک بات کہے گا، کوئی دوسری بات کہے گا، آپ اپنے اخلاص میں اس کے پیچھے چلے جائیں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تو اپنی کتاب بھی دی تھی، اپنا نبی بھی بھیجا تھا، اس کی سنت بھی موجود تھی، اس کے بعد تم اگر دوسروں کے پیچھے لگے رہے ہو تو رشتہ داری اگر میری یہودیوں کے ساتھ نہیں تھی، عیسائیوں کے ساتھ نہیں تھی تو تمہارے ساتھ بھی نہیں ہے۔
فیصلہ تو میں میرٹ پہ کروں گا، تو ہم سب کو اس مسئلے کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے. دین کا علم حاصل کرنا، کیا اللہ تعالیٰ کے ہم سے مطالبات ہیں اس کو سمجھنا چاہیے. بڑے علماء موجود ہیں، کسی کے پاس بھی چلے آئیں. طریقہ یہ کہ 2 4 5 علماء سے ذرا کاؤنٹر ویریفائی کر لیں، اس کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا. اللہ کا شکر ہے اس امت میں یہ انتظام ہے کہ صحیح بات اس میں چھپی نہیں رہ سکتی بشرطے کہ آدمی تحقیق کرنے کا ارادہ کر لے. پھر وہی بات جو پہلے کہی گئی تھی کہ تم انصاف کے قائم کرنے والے بن جاؤ، اس کو ہم بہت تفصیل سے دیکھ چکے ہیں، اور یہ بڑے بنیادی حکم ہے. اپنے گھروں میں، اپنے دفتروں میں، اپنے رشتے ناتوں میں ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر معاملے میں انصاف کی بات کریں ہم. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اسی قسم کا عہد ہم نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، ان کے اوپر 12 نقیب بھی مقرر کیے تھے، اور جب انہوں نے اس عہد کو توڑا تو اس کا انجام انہوں نے بھگتا. یہی عہد پھر نصارہ سے بھی لیا گیا تھا، جب انہوں نے بھلا دیا جس چیز سے انہوں نے نصیحت کی گئی تھی اس کے ایک حصے کو، تو اس کا نتیجہ بھی انہوں نے بھگت لیا، ان میں باہمی بغض و عداوت پڑ گیا. اور بنی اسرائیل اب اپنی اس روش پہ قائم ہے کہ جی ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے چہیتے ہیں، تو کہتے رہو، اصل میں یہ بتاؤ کہ تمہیں پھر اللہ عذاب کیوں دیتا ہے. اس کا معاملہ تو میرٹ پہ ہے، اور پھر اس میرٹ کا اس نے ایک واقعہ بیان کر دیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کے زمانے میں تمہیں جہاد کے لیے کہا گیا تھا اور سارے وعدے کیے گئے تھے، اور جب تم اس جہاد سے پیچھے ہٹے تھے تو دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے تمہیں 40 برس کے لیے وادی طیہ کے اندر سر مارنے کے لیے چھوڑ دیا تھا. تم پہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی، ذمہ داری پوری نہیں کی تو اس کا نتیجہ تم نے بھگت لیا. رشتہ داری ہماری نہیں ہے کسی کے ساتھ، میرٹ پہ ہم معاملہ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے اب یہ بتایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو تمہارے ساتھ حسد کر رہے ہیں، تو حسد کا مرض پرانا ہے. آدم کے 2 بیٹوں کے معاملے میں بھی یہ ہوا تھا، جب ایک کی قربانی قبول ہوئی دوسرے کی نہیں ہوئی تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. تو آج بھی اس روش کے اوپر قائم ہے کہ تمہاری دشمنی دل میں پالے ہوئے ہیں اور حتی الامکان تمہاری مخالفت پر آمادہ ہیں. لیکن قتل انسانی جو ایک واقعہ بیان ہوا ہے اس کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر یہ حکم طے کر دیا تھا، بنی اسرائیل پہ لکھ دیا تھا، ان پہ فرض کر دیا تھا کہ اصول سمجھ لو کہ جس نے کسی انسان کو مارا بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو مارا ہو یا زمین میں فساد پھیلایا ہو، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو مار ڈالا. اور جس نے کسی انسان کو بچایا اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو بچا لیا. اور پھر انہی سزاؤں کے حوالے سے ایک ضابطہ جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کریں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے، ان کی سزا کیا ہے، ان کو برے طریقے سے قتل کیا جائے گا، ان کو سولی پہ چڑھایا جائے گا، ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں گے، ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے دنیا کی یہ ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب علیم ہے. اور اس کے بعد یہ قرآن کی بڑی غیر معمولی آیت ہے کہ اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور اسی کا قرب تلاش کرو. یہ محبت اور خوف کا ایک ایسا امتزاج ہے جس کا جب تک آدمی اس راستے پہ قدم نہ رکھے وہ اندازہ نہیں کر سکتا. انسان سب سے زیادہ جس ہستی سے ڈر رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ اسی کے قرب کا وہ متلاشی ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ اسے جس ہستی سے پانے کی امید ہوتی ہے سب سے زیادہ اسی سے چھننے کا اسے اندیشہ بھی ہوتا ہے. پروردگار کی ایسی ہستی ہوتی ہے، انسان یہ دیکھتا ہے کہ اسے جو ملا رب کی عطا سے ملا ہے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کا قرب حاصل کرے تاکہ قیامت میں بھی اس کی رحمتوں کو وہ پا سکے. لیکن اپنے عمل سے اسے ہمیشہ اندیشہ رہتا ہے کہ کبھی پروردگار کے کسی حکم میں کوتاہی نہ ہو گئی ہو. تو بے پناہ خوف اور بے پناہ محبت، بے پناہ قرب کی خواہش، یہی ہے وہ مطالبہ جو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے چاہیے. اور پھر وہ کہتے ہیں اسی کے لیے تم جدوجہد کرو، اور یہی فلاح و کامیابی کا راز ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.